تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو اسے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ یزید کا باقاعدہ حکم نہیں تھا، لیکن ہاں یہاں یہ بات بالکل واضح ہو کہ ہم یزید کے کسی بھی طرح سے طرفدار نہیں ہیں، چونکہ یزید حاکم تھا تو وہ برابر کا مجرم ہے، وہ فاسق و فاجر بھی تھا۔ یزید کے فسق و فجور میں کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے، بس صرف ہم اس کے کفر پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، باقی وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ شراب نوشی بھی کرتا تھا اور دیگر گناہ بھی وہ کیا کرتا تھا، اس میں کسی کا کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی اس نے 2-3 چیزیں اور زیادہ کی، اس نے مدینہ کے تقدس کو بھی بہت زیادہ پامال کیا۔ 3 دن تک اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تمہیں جو چاہے کرو، تم قتل غارت کرو، تمہیں جو کرنا کرو، یہاں تک کہ عورتوں کا ریپ کیا گیا تھا مدینہ کے اندر۔ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر بھی چڑھائی کی، خانہ کعبہ کی بھی تقدس کو پامال کیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے دور حکومت میں ہوئی۔ بہت سارے لوگ یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے کہ ایک قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کی تھی، اور کچھ لوگ اس طرح سے بھی اس کا دفاع کرتے ہیں کہ یزید نے کسی صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم مان بھی لیں، سب سے پہلے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ سب سے پہلے والے کے لیے دی تھی، یہ دوسرے نمبر یا 7ویں نمبر پہ یہ گیا تھا، تو اس کے اوپر وہ بشارت فٹ بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات بالفرض اگر اسے مان بھی لے تو کسی بھی چیز کی بشارت وقتی طور پہ ہوتی ہے، نہ کہ آنے والے وقت کے لیے۔ صرف 10 صحابہ ایسے تھے عشرہ مبشرہ میں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ان کے بعد بھی اگر یہ کوئی گناہ اگر بالفرض کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن یزید چونکہ صحابی تو تھا نہیں، تو اس کے لیے اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اور جو اس نے یہ سارے گناہوں کا ارتکاب اس نے کیا ہے، یہ ان سارے واقعات کے بعد اس نے کیا ہے، تو دونوں طرف سے یہ مجرم ہے اور ظالم ہے، اور اللہ بہتر جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اہل سنت کا موقف تو یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح سے حق پہ تھے، اور یزید ناحق تھا، باطل تھا، اور وہ ظالم تھا۔ حضرت حسین کے قتل میں وہ گرچہ باقاعدہ شامل نہ ہو، لیکن اس کے حکومت کے زیر نگی یہ ساری چیزیں ہوئی، تو وہ برابر کا مجرم ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ لیکن ہاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی وجہ سے یزید کو ظالم کہتے ہوئے ان کے والد کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی کیچڑ نہیں اچھالنی چاہیے، کیونکہ ان کے والد کا الگ مقام ہے، یزید کا الگ مقام ہے۔ حضرت حسن کی جن سے صلح تھی ہماری ان سے صلح ہے، حضرت حسین کی جن سے جنگ تھی ہماری ان سے جنگ ہے، بس ہم اتنا کہیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آج پورے دنیا کے اندر ماتم سینہ کو بھی ہو رہا ہے، اور زنجیر زنی ہو رہی ہے، اور ہر طرح ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب کیسے شروع ہوئی، ہم اس میں بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے بر صغیر میں ہمارے سنی مسلمان بھی یہ ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، اور بالکل ٹھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ بہتر جانے کہ ان سنی علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان پہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتے ہیں، اپنے عوام کو روک کیوں نہیں رہے ان ساری چیزوں سے، کہ وہ حضرت حسین کی محبت کے آڑ میں شیعوں کے عقائد پہ کس طرح سے چل رہے ہیں، اور شیعوں کے طریقوں کو کس طرح سے وہ لوگ فروغ دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک المیہ ہے، اور یہ ساری چیزیں شروع کب ہوئی تو میں بتا رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے 300 سال بعد معز الدولہ، ایک شیعہ رافضی جس نے بغداد پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ یہ ساری چیزیں سرکاری سطح پہ شروع کی۔ اس نے محرم کے مہینے میں پورے بغداد کو کالے کپڑوں سے سجا دیا، اور اس کے بعد اس نے سرکاری حکمن یہ جاری کیا کہ عورتیں کالے اور سیاہ کپڑا پہن کر کے واویلا کرے، نوحہ زنی کرے، سینہ پیٹیں۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سرکاری سطح پہ جب عورتوں کو نکلنے کے لیے کہا جایا ہوگا تو کس طرح کی عورتیں اور کیسے کیسے بن سنور کے نکلی ہوں گی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ابھی حال فی الحال کا پیش کروں کہ امریکی صدر جو گلف کنٹری کا جب اس نے دورہ کیا تو دبئی سے ایک بہت ہی دل کو تڑپا دینے والی چیزیں ہمیں سامنے کو دیکھنے ملے کہ کس طرح سے مسلمان لڑکیوں کو، دوسیجاؤں کو سفید کپڑے میں اور بال کھلے لباس میں کس طرح سے حکومت کے سامنے میں ایک بہت ہی بے ہودہ بے غیرت قسم کا ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب اس وقت یہ سرکاری حکم جاری کیا گیا ہوگا تو پھر اس وقت کی عورتوں نے بھی کس طرح کا کیا کیا گیا ہوگا۔ اور صرف اس نے اسی پہ ظلم کی انتہا نہیں کی، بلکہ اس نے اہل سنت کے تمام بڑے علماء کو شہید کیا، تمام فقہاء کرام کو، تمام ائمہ کرام کو چن چن کر کے اس نے شہید کروایا۔ اور بالخصوص
صحابہ کرام کے اوپر اس مہینے میں اس نے تبرہ بازی شروع کروائی سرکاری سطح پہ. صحابہ کرام اور خصوصی طور پہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن اس نے شروع کروائی، جو کہ آج کے شیعہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ وہی انہی کے غلاموں میں سے ہے، انہی کے چاٹوکاروں میں سے ہے، اور انہی کے ناپاک اور اولادوں میں سے ہیں یہ سارے لوگ. ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہے. اور بے غیرتی کی انتہا تو یہ ہے کہ ہمارے سنی مسلمان بجائے اس کے کہ ان ساری چیزوں کا رد کرتے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کے محرم میں ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں، اور بہت سارے علماء ان ساری چیزوں کی تائید کر رہے ہیں. اللہ بہتر جانے کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ واقعہ کربلا کے بعد کسی بھی طرح کا ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. 300 سال تک کسی بھی طرح کا نہ ماتم ہوا تھا، نہ سینہ کو بھی ہوئی تھی، نہ کچھ ہوا تھا. اہل بیت کے بہت سارے لوگ تھے، لیکن کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. اگر کسی نے ایسا کیا ہو، کوئی ایک ضعیف روایت لا کر کے دکھا دے، میں جو سزا وہ دینا چاہیں گے میں وہ سزا منظور کروں گا، لیکن وہ ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں 300 سال بعد شروع ہوئی. اور بر صغیر میں بھی جو ان رافضیوں کا اور خوارجوں کا جو اثر و رسوخ ہوا، یہاں کے بہار، دکن اور خصوصی طور پہ لکھنؤ وغیرہ کے اندر جو نوابوں کا جو ایک اثر و رسوخ تھا، جو کہ شیعہ عقائد کے تھے، ان لوگوں نے پھر سرکاری سطح پہ بر صغیر میں ان ساری چیزوں کو شروع کیا. اور یہ ساری چیزیں ہندوستان میں بھی ہونے لگی. باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقبرہ بنایا گیا جسے ہم تعزیہ کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں شیعوں کی دین ہے، اس سے اہل سنت کا دور دور تک کوئی بھی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے. اور جو ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے، پھر وہ شیعہ ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ بانس کو بیچ میں گاڑا گیا ہے، اس میں کھانے پینے کی چند چیزیں بیچ میں رکھی گئی ہے، اور عورتیں اس بانس کا طواف کر رہی ہے اپنے سر پہ ٹوکریاں لے کر کے، اور وہ اس سے منت مانگتی ہے اپنے اولادوں کی. کیا ایسی چیزیں کرنے کے بعد بھی ان کا ایمان رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا. یہ ساری کی ساری مشرکانہ رسم ہے. اس کے بعد تو شادی شدہ عورتوں کے نکاح ٹوٹ جائے گی. لیکن ہمارے علماء سوئے ہوئے ہیں، انہیں کان پہ جو ہی نہیں رینگ رہی ہے کہ ایسی ساری چیزیں ہو رہی ہے. ہمارے بہار میں بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ ساری چیزیں محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے. لوگ باقاعدہ مشرکانہ رسم کرتے ہیں اور کھلے طور پہ کرتے ہیں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام طرح کے مشرکانہ رسم سے اور بدعات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یہ شیعہ جو ہیں، یہ خصوصی طور پہ جو اشنا عشری شیعہ ہیں اور جو دوسرے دیگر شیعہ ہیں، زیادہ تر اس میں سے کافر اور بدترین کافر ہے، کیونکہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کیا. ان صحابہ کرام کو جن کے بارے میں قرآن کریم واضح کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ. ایسے قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ان کے فضائل اور مناقبت میں آئی ہوئی ہے. ایسے صحابہ کرام کے اوپر یہ تبرہ کرتے، لعن طعن کرتے، بلکہ بعض دفعہ تو انہیں غاصب اور کافر تک کہہ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ یہ دنیا کے بدترین کافر ہے. انہی کے خلاف جب ہمارے علماء اہل سنت نے زبان کھولی تو بہت سارے علماء اہل سنت کو بھی اس دور میں بھی قتل کیا گیا. علامہ حق نواز جنگوی، طارق اعظم شہید، احسان الہی ظہیر، اس طرح کے بہت سارے علماء ہیں جن کو صرف صحابہ کرام کے دفاع کی وجہ سے ان سب کو شہید کیا گیا تھا. تو ہم کس طرح سے ان لوگوں کے شانہ بشانہ ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی طرح سے ان کی کسی بھی رسومات میں شامل نہیں ہوں گے. ہم اہل سنت والجماعت کے تمام علماء سے خصوصی طور پہ اپیل کریں گے کہ آپ عوام کے اندر ایک بیداری جگائیں، ان کو بتائیں کہ حسینی کردار کیا تھا اور یزیدی کردار کیا ہے. حسینی کردار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راستے میں جلوس نکالیں، واہ واہی کریں، سینہ کو بھی کریں، ماتم کریں، بلکہ حسینی کردار یہ ہے کہ آپ صبر و استحکام کے ساتھ اسلام کی بقا کے لیے آپ جد و جہد کرتے رہیں. آپ کے لباس سے، آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے یہ نظر آنا چاہیے کہ اسلامی کردار ہے. آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، خود کو حسینی کہہ رہے ہیں. آپ روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، خود کو حسینی کہہ رہے ہیں. آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ خود کو حسینی کہہ رہے ہیں. آپ کے جسم میں اسلامی لباس نہیں اور آپ حسینی کہہ رہے ہیں. آپ حسینی نہیں ہیں. اگر آپ حسینی ہوتے تو آپ کا لباس بتاتا کہ آپ حسینی ہیں، آپ کا کردار بتاتا کہ آپ حسینی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کچھ اور دکھا رہی ہے، تو آپ حسینی تو نہیں، آپ کچھ اور ہیں. آپ حضرت حسین کے
मोहब्बत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के तरह जिन लोगों ने कूफा में हज़रत हुसैन को बुलाया और उसके बाद जब हज़रत हुसैन गए तो उन लोगों ने गद्दारी की। आप उन्हीं लोगों के तरह कि आपके ज़ुबान में तो हज़रत हुसैन का नाम है, लेकिन दिल में यजीदियों की मोहब्बत है और दिल में उन सवाइयों की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मायने में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, अहले बैत की अज़मत और सहाबा किराम की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे लिए तमाम लोग मोतबर है, सहाबा किराम भी मोतबर है और अहले बैत भी, बल्कि हम तो फ़र्क करते ही नहीं है। सहाबा किराम अहले बैत में हम फ़र्क ही नहीं करते। शिया सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा किराम में किसी को नहीं मानते, बल्कि वो अहले बैत को भी नहीं मानते, बस नाम का मानते हैं। हम सहाबा किराम को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं, हम खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, हम हज़रत मुआविया को भी मानते हैं, हज़रत अली को भी मानते हैं, हम तमाम सहाबा को मानते हैं। और इसलिए मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और सहाबिकन नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिसके भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और कुरान करीम ने जिनको वाज़ेह तौर पे जिनके बख्शिश का ऐलान किया, जिनके फलाह का ऐलान किया, जिनको जन्नती होने की बशारत दी, हम उनके बारे में कैसे ज़ुबान दराज़ी कर सकते हैं। हमारी खैर खाई इसी में है कि हम सहाबा किराम के तर्ज़ अमल को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और उनको पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी से जो सबक हमें मिलती है उस पर अमल करें, सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, इस्लामी तरीक़े के साथ ज़िंदगी गुजारें। जालिम के सामने कभी भी अपने सर को ना झुकाएं। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, ये मुहर्रम और ये हज़रत हुसैन की शहादत हमें यही पैगाम देता है कि जालिम जितना भी जाबिर हो, जितना भी ताकतवर हो, हम किसी भी तरह से उनके सामने अपने सर को ना झुकाएं। हम अपने गर्दन को कटा दें, लेकिन हम झुका नहीं सकते हैं। हम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मातम नहीं करते, क्योंकि कुरान करीम कहता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा होते हैं, और ज़िंदा जावेद का मातम नहीं किया जाता है। हम उन्हें ज़िंदा मानते हैं और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देवी नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जन्नत में सैर व तफरीह कर रहे हैं। हमारा तो ये अक़ीदा है। लिहाजा हम तमाम सुन्नियों से और तमाम शियों से अपील करेंगे कि आप सही इल्म को हासिल करें और अपने दिलों से बुग़्ज़ व अदावत को हटाएं। सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़ें कि वो किस तरह से हज़रत हसनैन करीमैन और अहले बैत की इज़्ज़त कदर किया करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा छोड़ करके उठ जाते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया था, हज़रत हुसैन कह रहे थे कि उठ, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके नाना का मिंबर है, मैं तो इसका अहल नहीं हूँ। फिर हज़रत हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, जाके बैठ जाओ। ये उनके बचपन का वाक़या था। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। तो हज़रत हुसैन से, हज़रत हसन से, अहले बैत से मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। उसी तरह से सहाबा किराम की भी अज़मत और उनकी कदरदानी करना ये भी हमारे ईमान का हिस्सा। अगर कोई इनके खिलाफ तबर्राबाजी करेगा, इनके खिलाफ ज़ुबान दराज़ी करेगा, तो हम उनकी ज़ुबान को रोकेंगे, हर तरह से रोकेंगे। ताकत से रोकना हुआ ताकत से रोकेंगे, ज़ुबान से रोकना हुआ ज़ुबान से रोकेंगे, और हम किसी भी तरह से उनके खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पे दीन की समझ अता फरमाए, और इस मुहर्रम के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारने की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्त व अहबाब में इस वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।